بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ امریکہ میں جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اور مسٹر جو بائیڈن سلیکٹ پریزیڈنٹ ہیں اور کمالا وائس پریزیڈنٹ، تو کیا ان کی آنے والی جو حکومت ہے اس میں کہاں تک بڑی کوئی میجر چینجز ان کی پالیسی میں، فارن پالیسیز میں آنے والی ہیں یا کوئی برائے نام چینجز ہوں گی؟ بات کرنے سے پہلے لب لباب جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کوئی ڈراسٹک چینجز کی توقع نہیں ہے، اس لیے کہ امریکہ کی پالیسی بنانے کے لیے کوئی ایک بندے کا رول نہیں ہوتا کہ اس آل پریزیڈنٹ، ایک پورا اسٹیبلشمنٹ کا سٹرکچر ہے جس میں لیجسلیٹرز ہیں، کانگریس ہے، سینٹ ہے، ملٹری بھی ہے، تھنک ٹینکس ہیں، جیوش لابی ہے، دیر آر سو مینی ادر پریشر گروپس، ٹی این سیز ہیں، پرٹیکولرلی ٹرانس نیشنل کارپوریشنز، ورلڈ وائڈ ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس اکنامک گلوبلائزیشن میں، اور پبلک سینٹیمنٹس آف کورس موجود ہیں۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لوگوں کی ایک کافی تعداد اس کے ساتھ ہے، ان کے سینٹیمنٹس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ وہ امیگرینٹس یا بلیک کمیونٹی، دا مسلمز، جن کے خلاف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی تھی یا ان کا ریٹورک تھا، نیریٹو تھا، قدرے اسٹرکٹ تھا، اس کو تنقید کا نشانہ جو بائیڈن موومنٹ میں بنایا گیا، تو صاف ظاہر ہے وہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، ان کے سینٹیمنٹس کو پیش نظر بھی رکھا جائے گا، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو ٹورڈز امیگرینٹس، بلیکس اور لیٹینوز جن کے بارے میں بات کرتے رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس کے بارے میں قدرے صورتحال بہتر ہوگی۔ لیکن جہاں تک انٹرنیشنل معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے سامنے دو تین ایریاز ہیں جو کہ ایریاز آف کنسرن ہم کہہ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو چائنا ہے، جو کہ ایک چیلنج، تھریٹ، کمپیٹیٹر۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا کو ایک تھریٹ کہتے تھے، اور ان کا جو ریٹورک تھا، سٹیٹمنٹس تھیں، وہ قدرے فائری تھیں۔ جو بائیڈن اگرچہ ان کو ایک کمپیٹیٹر، ایک اسٹریٹجک کمپیٹیٹر تو سمجھتے ہیں، لیکن وہ ان کو تھریٹ کہنے کے قائل نہیں ہیں، چیلنج کو سمجھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو پالیسیز ہیں، اب دیکھیں، تھوڑی سی آپ سے ڈیٹیلز میں بات ہوگی، لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں وہ ان سے کوآپریشن بھی چاہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل بہت بڑا جو ان کے لیے پرابلم ہے، جن پر وہ فوکس کرنے والے ہیں، وہ ہیلتھ سیکٹر ہے۔ کووڈ-19 کے حوالے سے چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شکست سے دوچار کرنے والی جو دو تین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، سب سے بڑی تو کووڈ-19 سے جو اموات ہوئی ہیں امریکہ میں، اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کوئی پراپر ڈیفنس نہیں تھا، اور یہ ایک بہت بڑا ایریا آف کنسرن ہوتا ہے کہ when there are so many casualties or the dead bodies there, being a super power، جب چائنا سے ہر چیز کو کمپیٹ کیا جا رہا ہے، کمپیئر کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں پراپرلی ڈیفینڈ نہیں کر پائے۔ اگرچہ انہوں نے اس طرح کی مووز کی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے نکل آئے، اس کو پھر آئی واش سمجھا گیا۔ اسی طرح امریکن اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ میں 12 ممالک کا الائنس ہے، ان کے ارسوائل الائز تھے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی جو لک انورڈ پالیسی کے تحت اس سے بھی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ سے باہر آ گئے، 11 ممالک کو ناراض کیا۔ اس سے پہلے پریزیڈنٹ اوباما تھے، وہ اس سے ایسوسیٹ ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے یہ بھی خواہش کی کہ جو لیٹن امریکہ یا پیسیفک ریجن ہے، اس کی پیریفری میں جو کنٹریز ہیں، پرٹیکولرلی لیٹن امریکہ کے، اس میں چائنا کو انوالو کیا جائے۔ ایک پارٹنرشپ کا کانسیپٹ دیا، ایسوسیٹ ہوئے اس سے، کہ اس سے لنک اپ ہوا جائے، کیونکہ لنک اپ ہونے میں یہ جو اکنامک کولیبریشن ہے ورلڈ اراؤنڈ، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں ٹوٹلی لوزر ہے اور ٹوٹلی گینر ہے۔ when you cooperate on all these things you gain a lot as well۔ اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر WHO کا معاملہ ہے تو ممکن ہے جو بائیڈن اس میں ری جوائن کر لیں، اور پھر جو ان کے پہلے یورپین الائز ہیں وہ بھی کچھ ان ایزی ٹرمپ سے رہے ہیں کہ
انہوں نے اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے نیٹو میں کنٹریبیوشن کے حوالے سے تھریٹ کیا کہ ہم نہیں کریں گے، یا اس سے بھی اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب سٹیل اینڈ ایلومینیم پر ڈیوٹیز امپوز کی ود ریفرنس ٹو ٹریڈ وار ود چائنا، بلکہ اپنے یورپین الائز جو ہیں سو کینیڈا اور تمام افریقن کنٹری جہاں جہاں سے سٹیل اور ایلومینیم امپورٹ ہوتا تھا سب پر ڈیوٹی امپوز کی۔ کافی ان پر کرٹیسزم ہوا اور کینیڈا اور یورپین الائز نے بھی کرٹیسائز کیا اگینسٹ ٹرمپس پالیسی، اور جو کہ بالآخر یہ امریکہ کے عوام کو ہی پے کرنا پڑا، اس لیے کہ جب آپ ڈیوٹی امپوز کرتے ہیں یو آر میکنگ دیٹ کموڈٹی ایکسپینسو۔ جو ٹریڈ وار ہے میں سمجھتا ہوں ایک ناکام ٹریڈ وار تھی جس میں امریکہ ونر نہیں ہوا۔ ویسے بھی جو اکنامک گلوبلائزیشن، جو جتنی ڈپینڈنس ہے کولیبریٹو انوائرمنٹ میں دنیا جا چکی ہے اور انٹر ڈپینڈنٹ اور انٹر کنیکٹڈ ہو چکی ہے، اب اس سے ڈیفائی کرنا، اس سے دور جانا، الگ جانا، یہ پریگمیٹک سوچ نہیں ہے اور گراؤنڈ ریالٹیز کے خلاف ہے، اگینسٹ دا ونڈ جانے کی باتیں ہیں۔ پیرس کلائمیٹ ڈیل سے پریزیڈنٹ ٹرمپ باہر آئے، اس سے دنیا میں ایک اچھا سینٹیمنٹ کریٹ نہیں ہوا، جبکہ پریزیڈنٹ اوباما کی پالیسی کمپیریٹیولی سافٹ تھی اور ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ تھی۔ ان وچ ڈائریکشن جو بائیڈن اپیئرز ٹو موو ناؤ۔ ہیلتھ میں تو انہوں نے صاف کہا کہ ہم چائنا کے ساتھ کوآپریشن میں جائیں گے، لیکن ایک بات ہے کہ چائنا کو چونکہ کمپیٹیٹر سمجھ لیا گیا ہے، اسٹریٹجک کمپیٹیٹر، چیلنج بھی، اگرچہ تھریٹ وہ نہیں کہتے، لیکن ان کے الفاظ ہیں کہ آئی ول بی ٹف آن چائنا۔ اٹ مین چائنا از اے فوکس اینڈ ول ریمین اے فوکس آف کمپٹیشن۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہوگی وہ یہ کہ چائنا اس وقت دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہیں ان کو کول فائرڈ جو پاور پلانٹس ہیں ان کو بلڈ کرنے میں تعاون کر رہا ہے۔ جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش کریں گے چائنا سے انٹریکٹ کر کے کہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو یہ انویسٹمنٹ فیز ہے اس کو وہ کم کریں، تاکہ جو CO2 کی ایمیشنز ہیں دنیا میں کم ہو سکیں، اور جو کلائمیٹ کا چینج کا دنیا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس سے ایک بہتر طور پر نپٹا جائے۔ چائنا کے حوالے سے جو ٹف پالیسی ہے وہ اس لیے بھی کنٹینیو ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کانگریس اس وقت رائٹ ناؤ کافی ہسٹائل ہے ٹورڈ چائنا، اور پبلک اوپینین جو ہے یہ بھی ہسٹورک ہائٹس میں ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی اور تائیوان اسٹریٹ ایک بہت ہاٹ سپاٹ ہے دنیا کا رائٹ ناؤ، اور امریکہ کے، چائنا کے، تائیوان کے حوالے سے بڑے کنسرنز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تائیوان کو چائنا اپنا رینیگیڈ پروونس یعنی باغی صوبہ کہتا ہے، اور وہ کسی صورت اس کو ساورن انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ اب چونکہ تائیوان کی سیکیورٹی یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس ہے، لیکن جوں چائنا طاقت پکڑتا جا رہا ہے وہ اپنے ان سینٹیمنٹس کا اظہار کر رہا ہے کہ آئی ول ناٹ الاؤ تائیوان ٹو گو انڈیپینڈنٹ اینڈ دا ورلڈ ٹو ریکگنائز اٹ ایز اے ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔ تو اس کا اظہار کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے، وہ اپنے بحری جہازوں کی پیٹرولنگ وہاں جاری رکھتا ہے۔ یہ جو اسٹیٹ آف تائیوان ہے تقریباً 100 مائل کا ڈسٹنس ہے بٹوین مین لینڈ چائنا اور تائیوان کا، اس میں پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ سو مچ سو کہ ریسنٹلی اس کے فائٹر جیٹس نے تائیوان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دس از مائی ایئر سپیس، دس از مائی ریجن، مائی ایریا، مائی ٹیریٹری، مائی پروونس۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن جو شپس ہیں وہ بھی پیٹرول کرتے ہیں اسی اسٹریٹ میں، اور وہ اپنا ایک جسچر دیتے ہیں کہ جو تائیوان کی سیکیورٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ تو دونوں اپنے جسچر دے رہے ہیں اور ایک اسٹیٹس کو ہے، لیکن اچھی چیز یہ ہے یہ جو کولڈ وار جاری ہے وہ اس کو ہاٹ وار میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ سینیٹی از پریویلنگ ناؤ، اور اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو میجر پاورز ہیں رائٹ ناؤ، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تو اس کی ریزن یہ ہے بیکاز دے نو انڈر دا پریزنٹ سچویشن وین very destructive arsenals are available with all the big powers, junk will be a program of mutual destruction۔ اب ہواوے ایک چائنا کی ڈیوائس ہے، وہ اس کو ایک سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں،
اس طرح کی چیزیں جاری رہیں گی، اگرچہ ٹرمپ کے دور میں سٹارٹ ہوئیں۔ اب چائنا پر اکنامکلی ایک ایریا جس میں وہ اپنی ڈپینڈنس کو کم کرنا چاہتا ہے امریکہ، وہ ہے سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے وہ اس کی کافی ڈپینڈنس ہے چائنا پر، جو کہ وہ اب کم کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور آپ نے لفظ سنا ہوگا، کوادری لیٹرل سیکیورٹی ڈائیلاگ۔ یہ 4 کنٹریز ہیں۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس سول سپر پاور تو اس انداز سے نہیں ہے جیسے وہ امیڈیٹلی آفٹر دا ڈسممبرمنٹ آف دا سوویت یونین یونائٹڈ اسٹیٹس امرج ہوا سول سپر پاور، کیونکہ وقت کے ساتھ جب چائنا امرج ہوا، تھوڑی رشیا نے جان پکڑی تو ورلڈ ملٹی لیٹرلزم میں چلی گئی، ملٹی پولیرٹی میں چلی گئی۔ یورپ کے ساتھ بھی تعلقات تھوڑے امریکہ کے ٹھیک نہیں رہے اتنے اس اینگل سے جس طرح امیڈیٹلی آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوئی امریکہ کی ایک اور پالیسی چینج میں۔ اس نے اور الائز کریٹ کیے 3 پرٹیکولرلی، جن کے ساتھ مل کر اس نے چائنا کو کاؤنٹر یا کنٹین کرنے کی پالیسی بنائی۔ اس کو ہم کہتے ہیں کوادری لیٹرل سیکیورٹی ڈائیلاگ بائی ٹرمپ۔ انہوں نے شروع کیا جس میں یہ چائنا سیپٹک کنٹریز ہیں، جس میں آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، انڈیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل ان 4 ممالک نے اپنی ملٹری ایکسرسائزز کی ان دا بے آف بنگال۔ بائیڈن کے حوالے سے یہ ہے کہ بائیڈن ول کنٹینیو اٹ، اس لیے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز اور جو اوور ویلمنگ سینٹیمنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، ہی از obliged ٹو موو along with that۔ اسی طریقے سے جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں سنکیانگ اور ہانگ کانگ کے حوالے سے جو چائنا پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ پرو ڈیموکریٹک جو موومنٹ جب ہوتی ہے یا فریڈم آف سپیچ کی بات ہوتی ہے تو چائنا چونکہ سنگل کمیونسٹ پارٹی کی گورنمنٹ ہے، دیر از نو کانسیپٹ آف اپوزیشن اوور دیر۔ تو پھر اسی طرح سنکیانگ جو صوبہ آپ سمجھتے ہیں مسلم میجورٹی ہے، تو جو ویگر مسلمز ہیں ان کے بارے میں امریکہ کا اعتراض ہے کہ وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہیں، تو دے ول کیپ آن کریٹیسائزنگ چائنا، اور پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو ہانگ کانگ کہ وہاں بھی پرو ڈیموکریسی جو موومنٹ ہے، جو ہانگ کانگ ہے اس سیٹ اپ میں نہیں جانا چاہتا پولیٹیکلی، جس سیٹ اپ میں مین لینڈ چائنا ہے۔ ویزا ریسٹرکشنز کافی رہیں ٹرمپ کے دور میں امیگرینٹس کے حوالے سے، چائنیز کے حوالے سے، لیکن یہاں تھوڑی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو بائیڈن ویزا ریسٹرکشنز کو سافٹ کریں گے، چائنیز کے پرٹیکولرلی وہاں سے جو اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کو انکریج کیا جائے گا ٹو اسٹڈی ان یونائٹڈ اسٹیٹس، اور باقی بھی فارنرز اس کے علاوہ جو بھی امریکہ میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں دے ول بی انکریجڈ۔ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ریٹورک تھا ریڈ سکیئر، اس طرح کی جو فائری لینگویجز ہیں اٹ ول بی ٹون ڈاؤن۔ باقی کولڈ وار جو ہے، آپ نے دیکھا کہ ماضی میں سوویت یونین کے ساتھ کولڈ وار رہی امریکہ کی، وہ جو کولڈ وار تھی وہ آپ سمجھ رہے تھے کہ آئیڈیالوجی اور نیوکلیر ویپنز کی بیس پر تھی، لیکن اب جو کولڈ وار چائنا سے سٹارٹ ہو رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے، ان کے ایریاز یہ نہیں اب ہوں گے، نہ آئیڈیالوجی ہوگا نہ نیوکلیر ویپنری ہوگی، اس لیے کہ چائنا نے تو خود مارکیٹ ریفارمز کو امبریس کر لیا ہے، اگرچہ لیمیٹڈ سکیل پر ہے اور ایک اسپیسیفائڈ ایریا ہے، بٹ چائنا کی موجودہ جتنی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یا اپ سرج ہے، یہ سارے کا سارا آفٹر انٹروڈکشن آف مارکیٹ ریفارمز ہیں۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں اگر آپ حقائق میں جانا چاہیں تو سب سے بڑا تھریٹ اور چیلنج اگر یہ امریکہ یا انڈیا یا ایون آسٹریلیا یا جاپان کو ہے یہ کواد کے حوالے سے، تو یہ چیلنج BRI ہے۔ کیوں چیلنج ہے؟ کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں یہ کواد بالکل چائنا کو کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ دے ڈونٹ ہیو دیٹ انہیرنٹ کیپیسٹی ناؤ، نہ ان کے پاس وہ جیسے چائنا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک ہے، اگرچہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں ود دیز ورڈز کہ یہ پریڈیٹری اکنامکس ہے، یہ ڈیٹ ٹریپ پالیسی ہے، لیکن ان کے پاس یہ کوئی ڈیفنس نہیں ہے کہ آپ پیرالل اس سے بیٹر کوئی ماڈل لے آئیں دنیا کے سامنے۔ willingly there are around 100 countries collaborating with China now۔ اگر یہ ٹریپ ہے تو یہ کیسا ٹریپ ہے جو کہ دنیا کے 100 ممالک کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جو ایک کمپٹیشن کی ہم بات کر رہے تھے، تو کمپٹیشن فیوچر میں نہ آئیڈیالوجی کے حوالے سے ہونا ہے نہ نیوکلیر ویپن کے حوالے سے، کس حوالے سے ہونا ہے چائنا کے ساتھ کمپٹیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کا؟ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہوگا، سیمی کنڈکٹرز میں ہوگا، ڈیٹا
کمولیشن کی جنگ ہے، انفارمیشن کی جنگ ہے، 5G موبائل نیٹورکس ہیں، انٹرنیٹ سٹینڈرڈز ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، یہ وہ ایریا ہے اب جس میں جنگ ہوگی. اور یہ دنیا کے جتنے بھی ممالک دنیا میں اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈومین چینج ہو گئے ہیں آل ٹوگیدر. المقصر ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ امریکہ would need to acknowledge that it is not a dominant as it was after the Second World War. It will have to give concessions to its allies and vice versa. ایک میں کریڈٹ دیتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، جو ان کی ایک سنگولر امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے، اگرچہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہی کمپیل کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ایک اپروپریٹ ڈیسیژن لینا وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کرائسس تھا اس میں ایک بہتر فیصلہ کیا ٹو ایکسٹریکیٹ فرام افغانستان، اور طالبان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کا جو ایپیسوڈ شروع کیا، دیٹ واز اے گریٹسٹ اچیومنٹ. المقصر یہ کہ زیادہ تبدیلی امریکہ کی پالیسی میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ امریکہ کی پالیسی کو ایک شخص نے کنٹرول نہیں کرنا. وہاں ٹاپ ایلیٹ انسٹرومنٹل رول ادا کرتی ہے، وہاں لابیز ہیں، جیوش ایجنڈا ہے، سیکریٹ ایجنسیز ہیں، مافیاز ہیں، بڑی بڑی TNCs ہیں، مائکروسافٹ، ایپل، گوگل، امیزون، اور پھر پینٹاگون اور ملٹری سیٹ اپ ہے، اور پھر سارے امریکن ایک ڈومیننٹ سینٹیمنٹ ہے. وائٹ سپریمیسی کا کانسیپٹ ہے، دیٹ ایگزسٹ. زینوفوبک سینٹیمنٹس بھی ہیں، اگینسٹ لیٹینوز، میکسیکنز ان کے خلاف بھی ہیں، اگینسٹ بلیکس بھی ہیں، اگینسٹ مسلم سینٹیمنٹ بھی ہیں، یہ موجود رہیں گے. اور پولیٹیشنز کی ایک بات ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ان ساری چیزوں کو پس پشت نہیں ڈال سکتے، یہ ان کی گورننگ فورسز ہوتی ہیں، ڈائریکٹنگ اسٹیئرنگ فورسز ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرتی ہیں. اینڈ دے ول ہیو ٹو ٹیک کاگنیزنس اینڈ بی کنسیڈریٹ اباؤٹ آل دیز تھنگس. ایک تھوڑی سی اور واضح تبدیلی جو ہوگی وہ یہ ہوگی، اوباما کے دور میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل سینٹیمنٹ جو تھا ٹو پٹ کرب آن دا یوز آف کول ایگزسٹ کرتا تھا، اس لیے انہوں نے کول مائننگ پر سختی کی. ٹرمپ نے اس پابندی کو ختم کیا. جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں کچھ تھوڑی سی ہیلپ کی جائے گی، جیسے اوباما کیئر کے حوالے سے اوباما جب تھے تو انہوں نے پبلک ہیلتھ کے لیے بیٹر سٹیپس اٹھائے. اوباما ہیلتھ کیئر جیسی چیز ریوائیو ہو سکتی ہے، چونکہ جو بائیڈن ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو فیوچر ہے جو بائیڈن کے دور میں کمپیریٹیولی جو نیگیٹو چیزیں تھیں وہ وینش ہو جائیں گی. پرٹیکولرلی جو ایک ریسزم کا ایلیمنٹ انجیکٹ ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں، یہ ساری دنیا میں ناپسند کیا گیا. یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ ایک ملک کی بنیاد کلرز پر نہ رکھیں، ایتھنیسٹی پر نہ رکھیں، سکلز، پروفیشنلزم، لائلٹی، ہیومینٹی، اس کی بنیادوں پر استوار کریں. اچھے لیڈر دنیا کے وہ ہوتے ہیں جو گلوبل کانٹیکسٹ میں سوچیں، پرو ہیومینٹی ہوں، انسانیت کو اوپر لے کے جائیں، اور اس گلوب کو ورتھ لیونگ ایبورڈ اور گلوب میں تبدیل کرنے کی خواہش رکھیں. اس لیے کہ دنیا کی بیسٹ اپروچ جو اس وقت کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ون ون اپروچ ہے، نہ کہ لوز ون اپروچ ہے. With these words, I take your permission. Thank you very much for listening me. God bless you.